اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ اچھا بعض گھروں میں 24 گھنٹے کی میڈز ہوتی ہیں یا ڈرائیور رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مثلا فرض کریں کہیں اور سے آیا ہوا ہے تو رہتا بھی آپ کے پاس ہے، سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ نے کوئی کام شروع کروا دیا، مزدور آئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ ہی کے پاس مثلا اب وہ آپ کو جلدی تھی، آپ نے کہا دن رات لگا کے کام کرو، اب وہ دن رات لگا کے کام کر رہے ہیں، آپ ہی ان کا افطار اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ہی افطار کروا رہے ہیں، یا اب اس قسم کے جو افراد ہیں جو ویسے گھر والے نہیں ہیں آپ کے لیکن آپ کے پاس رکے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کام کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کی سمجھیں اجرت پر آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو اس قسم کے افراد کے فطرے کا کیا حکم ہوگا؟ یا جیسے مثلا فرض کریں بہت سے لوگ مثلا ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، اب ہوٹل تو یہ ظاہری بات ہے وہ افطار کے وقت تو بند نہیں ہو جاتا نا، تو رمضان میں تو کھلتے ہی شام کے ٹائم پہ ہیں، اب وہ 2:30-3 بجے تک وہیں پر ہی ہیں، وہیں افطار کر رہے ہیں، وہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے افراد جو ایسے کاموں میں مشغول ہیں اور دوسرے کے پاس رک رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو کھانا ہے مثلا یہ پیکج کا حصہ ہے۔ جب بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کو رکھتے ہیں، آپ اس کو بولتے ہیں کہ جی یہ تمہاری تنخواہ ہے، کھانا بھی تمہیں ملے گا مثلا، اور تمہیں جو ہے وہ رہائش بھی ہم دیں گے، مثلا کوارٹر ہے وہیں رکنا ہوگا تمہیں، تو یہ آپ کی سمجھیں اس کی ایڈ آنز ہیں جو سیلری میں ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پورا ملا کر اس کی سیلری ہے کہ جس میں کھانا بھی شامل ہے، جس میں مثلا رہائش بھی شامل ہے، کوئی اچھا نیک انسان ہے تو ممکن ہے اس کے میڈیکل بھی تھوڑا بہت شامل کر دے وہ اس میں، درست؟ اگر تو یہ اس کے کھانا اس کی تنخواہ کا حصہ ہے، یا تنخواہ کا حصہ تو نہیں تھا لیکن اس نے آ کے شرط کر دی کہ بھئی میں اس صورت میں آپ کے پاس کام کروں گا کہ کھانا بھی آپ مجھے کھلائیں گے۔ معاملہ جب کر رہے تھے یہ دونوں مالک اور یہ کام کرنے والا شخص، تو معاملے کے ضمن میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی مثلا کام کرنے والے نے کہ کھانا بھی آپ کو ہی دینا ہوگا، میں اس صورت میں اس شرط کے ساتھ کام کروں گا کہ کھانا آپ کی گردن پہ، بس یا تو مستقلاً وہ تنخواہ کا حصہ ہو یا شرط کے ذریعے آپ نے اس کو تنخواہ میں داخل کر دیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا مالک کے اوپر۔ لیکن اگر شرط نہیں ہے، نہ تنخواہ کا حصہ ہے نہ شرط ہے، درست، اور کام لینے والے افراد جو ہیں وہ مثلا جس طرح وہ خدا ترسی میں یا بالآخر حال کھانے کا ٹائم ہو گیا تو اس کو کھانا کھلا دیا، اس عنوان سے، یعنی تنخواہ کا حصہ نہیں ہے یہ، تو اس صورت میں پھر ان کو اس کا فطرہ دینا پڑے گا کہ اگر یہ اس کا وہی اب یہ تنخواہ کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ وہی والی بات ہے وہیں رہتی ہے، میڈ ہے یا ڈرائیور ہے یا مالی ہے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ، تو یہ اس کے وہی نانخور شمار ہو رہے ہیں کیونکہ تنخواہ کا حصہ تو نہیں ہے یا شرط تو نہیں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کا فطرہ مالک پر واجب ہوگا، وَإِلَّا پھر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، البتہ جس صورت میں شرط ورت ہے اس میں بھی ان کی احتیاط ہے، اشکال کیے انہوں نے اور احتیاط لگائی ہے۔ اب احتیاط میں کیا کریں گے ہم؟ احتیاط کا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اشکال کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطی پہلو پر عمل کریں۔ ایک مرتبہ مجتہد خود بتا دیتے کہ احتیاطی پہلو یہ ہے کہ مثلا عورت نقاب لگائے، مثلا احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت نقاب لگائے جس طرح خوئی کا تھا، تو انہوں نے خود ہی احتیاطی پہلو بتا دیے، ایک دفعہ احتیاطی پہلو بتایا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس مورد میں احتیاط کی جائے۔ اب احتیاطی پہلو کیا بنے گا؟ احتیاطی پہلو یہ بنے گا کہ یا تو مالک اس کام کرنے والے سے اجازت لے کہ تمہارا فطرہ میں دے رہا ہوں، یا یہ اس سے اجازت لے کہ میں اپنا فطرہ خود دے رہا ہوں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فطرہ ادا کیا جائے، یا یہ راضی ہو جائے اس پر یا وہ راضی ہو جائے اس پر، تو یہ فطرہ پھر اس طرح سے یہ احتیاطی پہلو بن جائے گا۔ یعنی اگر یہ راضی ہو گیا کہ وہی اس کا فطرہ دے دے، جہاں پر یہ شرط ورت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یہ اگر راضی ہو گیا مثلا کام کرنے والا کہ ٹھیک ہے آپ ہی میرا فطرہ دے دیں، تو پھر اگر مالک فطرہ دے دے گا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ یا مالک ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ بن گئی، اس نے کہا کہ بھائی میں اپنا فطرہ خود ہی دے دوں گا، اور مالک اس بات پہ راضی ہو گیا کہ یہ اپنا فطرہ خود ہی دے دے، تو یہ اگر اپنا فطرہ دے دے گا تب بھی اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی جہاں پر بھی اس قسم کا کوئی پہلو بنتا ہو احتیاط والا، وہاں پر پھر آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بنائیں، یا وہ اس سے اجازت لے لے یا یہ اس سے اجازت لے لے، کیونکہ یا اس کی گردن پر خود ہے یا اس کی گردن پر ہے. جب اجازت لے لے گا تو گارنا ذمہ داری اس کی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی.